رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام بچوں کا رمضان. ایف جی این چینل کے ناظرین اس سلسلے کے اندر بڑے ہی پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اور سیگمنٹس کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچایا جاتا ہے. آئیے بلا تاخیر درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام کی زینت بناتے ہیں. اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. آئیے سب سے پہلے ہم ایک کلام کو شامل کرتے ہیں پھر مزید بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. آج کون کلام سنانے والے؟ ماہر بھائی ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ منیر بھائی. جی منیر بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو ہم کو توجہ سے سننا چاہیے. کیسے سننا چاہیے؟ توجہ سے اور شوق کے ساتھ سننا چاہیے, ذوق کے ساتھ سننا چاہیے. 3 شعر ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے بنا آنا. رضا نفس دشمن ہے غم میرا آنا. کہاں تم نے دیکھے چند رات
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آواز انداز وہ کیسا بھی ہو لیکن عشق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ہمیں کلام پڑھنا چاہیے، خود بھی جھومنا چاہیے، دوسروں کو بھی جھمانا چاہیے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہیلتھ از ویلتھ۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ ہیلتھ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ کس چیز کے حوالے سے بتایا جاتا ہے؟ ہیلتھ کے حوالے سے۔ جی، ہمیں کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کیا کیا چیزیں نہیں کھانا چاہیے اس کے حوالے سے یہاں پر باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اور پیارے بچوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں لیکن ہم کو ان کے فائدے پتہ نہیں ہوتے، تو ان کو بے توجہی سے کھاتے ہیں، کبھی چھوٹ بھی جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں ان چیزوں کے فائدے پتہ ہوں گے، جی دانیال بھائی، آپ کا نام دانیال ہے؟ کیا نام ہے؟ منیر بھائی ان کو مائک دیں ذرا۔ دانیال بھائی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ کیمرہ اچھا لگ رہا ہے دانیال بھائی کو؟ جی، تو دانیال بھائی توجہ سے سننی ہے بات کو، ہم نے ہے یہاں پر انشاءاللہ الکریم ایسی ایسی باتیں بتائیں گے نا، وہ مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ الکریم آپ کو۔ تو پیارے بچوں، چیز کا یعنی جو چیز ہم کھاتے ہیں اگر اس کے فائدے ہم کو معلوم ہوں گے نا تو ہم بے توجہی سے نہیں بلکہ توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پیارے بچوں، اب تک جن چیزوں کے بارے میں ہم سنتے آئے تھے وہ تھے فروٹس، ہے نا؟ کیا تھے؟ پھل تھے۔ کیا تھے؟ جی، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا، آم کا بھی ذکر کیا تھا علی بھائی، انگور کا بھی کیا تھا نا، کشمش کا بھی کیا تھا، اور انار کا بھی کیا تھا، کیلے کا بھی کیا تھا، سیب کے بھی فوائد بتائے تھے، بہت ساری چیزوں کے فوائد ہم نے بیان کیے تھے۔ پیارے بچوں، آج ہم پھل کی بات نہیں کریں گے علی بھائی، آج پھل کی بات نہیں کریں گے، کیا ورنہ ذہن میں ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے نا کہ یار پھل ہی فائدہ پہنچاتے ہیں بس، ہے نا، پھل سے ہی فائدہ ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، صرف پھلوں سے ہی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دیگر نعمتیں ہیں ان کو کھانے سے بھی فائدہ ملتا ہے۔ اب وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ سبزی کی ایک چیز ہے، وہ اس کو سبزی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو سلاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی شاید آپ تو پہنچ گئے ہوں گے، کیا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کافی چیزیں ہیں جو اس طرح سے استعمال سلاد کے ساتھ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ سلاد کا ایک ہی راجا ہے ویسے، اب راجا بھی بول دیا ہے میں نے۔ کھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ کھیرا۔ چلو علی بھائی، ہاں برنجل۔ کھیرا ویسے ان کا جواب درست ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوکمبر کہتے ہیں اس کو، ہے نا، کوکمبر کہتے ہیں۔ تو علی بھائی اس سے ایک پہیلی بھی یاد آ رہی ہے نا، وہ کون سی چیز ہے جس وہ کون سی سبزی ہے یوں ایک پہیلی جس کا کلر گرین ہو؟ ایسے تو گرین تو علی بھائی بہت ساری سبزی ہوتی ہیں اور اکثر گرین ہی ہوتی ہیں۔ وہ یوں تھا کہ جس کے آگے سے کچھ ہٹا دیں تو قیمتی چیز بن جاتی ہے نا، اور ویسے وہ کھانے کی چیز ہے، کچھ اس طرح کی پہیلی تھی۔ تو یوں کھیرے کے یعنی اس کے آگے سے کھا ہٹا دیں گے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے، اس طرح کی ایک پہیلی تھی، وہ یاد آ گئی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کریں گے اس کا نام کیا ہے؟ کھیرا۔ کھیرا۔ کس نے کھایا کھیرا؟ سب نے کھایا؟ سب سیدھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں الٹا ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ دانیال نے الگ ہے پورے، یعنی سب میں سے الگ ہے، ماشاء اللہ الکریم۔ تو سب نے کھایا ہے ماشاءاللہ، سب کھاتے بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ اب اگر آپ سے ہم پوچھیں اس کے فائدے کیا ہیں تو شاید آپ نہ بتا پائیں، یا آپ بتا بھی دیں، ایک آدھ دو فائدے بتا دیں، لیکن پیارے بچوں اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ جو ہم یہاں پر بتائیں گے وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں، کھیرا کثرت سے کھانا گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ گردے کا جو درد ہوتا ہے نا بچوں، گردہ کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے نا، تو گردے کے درد سے یہ بچاتا ہے اور گردے کے درد میں مفید ہے۔ کسی کو اگر گردے کا درد ہوتا ہے تو وہ کیا کھائے؟ کھیرا کھائے۔ اور صرف بیماری سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہ کرے بلکہ روزانہ کے روٹین میں فروٹس ہونے چاہیے، روزانہ کے روٹین میں یہ کھیرا ہمارے ساتھ
یعنی کھانے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، کھیرا جسم میں غذائی کمی کو دور کرتا ہے، غذائی کمی کو یعنی کھانے کی کمی کو کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اور پیارے بچوں، کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کسی کو پیشاب کے امراض ہیں، ہاں بچوں واقعی میں پیٹ کی خرابی ہوتی ہے، پیشاب کے امراض ہوتے ہیں، گردوں کے مسائل ہوتے ہیں، یہ جو جسم ہے نا ہمارا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو جسم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور گردے بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ جسم کا ایک حصہ ہے۔ اب پیارے بچوں، ان میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا علاج بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ان طرح کی چیزوں میں پیارے بچوں کھیرا فائدہ مند ہے۔ ہم کھیرا کھائیں گے تو ہمیں یہ امراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ کیا نہیں ہوں گے؟ یہ امراض، یہ بیماریاں نہیں ہوں گی۔ اب بچے جو ہے نا کھیرا نہیں کھاتے، علی بھائی ہوتا ہے ایسا، تو کھیرا ہم کو کھانا چاہیے۔ پیارے بچوں، کھیرا تلی اور جگر کے ورم کو دور کرتا ہے۔ کھیرا کھانے سے معدہ اور جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے، یعنی جو جگر کی گرمی ہوتی ہے نا اور معدے کی گرمی ہوتی ہے، وہ کھیرا کھانے سے کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، کھیرا پیاس کو بجھاتا، جسم کو تسکین پہنچاتا اور آنتوں کے ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ آنتوں کی ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے، یعنی آنتوں کے نظام کو یہ اچھا بنا دیتا ہے۔ پیارے بچوں، کھیرا پیٹ کی سختی کو دور کر کے اسے نرم کرتا ہے اور پیٹ میں موجود فاسد مادے کو خارج کرتا ہے۔ جو یعنی بیکار مادہ ہوتا ہے نا، یعنی معدے کے اندر جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں، جسم کے اندر بیکار چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے۔ بچوں آپ نے سائنس میں بھی ویسے پڑھا ہوگا کلاس کے اندر کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہیں گے، سیلز ہوتے ہیں، ہے نا، عطا فرمائے۔ تو اس کا نظام ایسا بنا ہے کہ اس کے اندر پیارے بچوں بہت سارے سیلز ہوتے ہیں جو ہمیں بیماریوں کو روکتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا سیف رکھتے ہیں۔ اور پیارے بچوں کیا ہوتا ہے، نارمل بیکٹیریا وغیرہ اس طرح ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں سانس کے ذریعے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اچھے والے جو اندر وہ ہوتے ہیں بیکٹیریا سمجھ لیں، ان کو سیلز جو ہوتے ہیں وہ ان کو برے والوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ فائٹ کرتے ہیں ان سے اور ان کو مار دیتے ہیں، تو پھر یوں بیمار نہیں ہوتے۔ اور وہ سیلز بنتے کیسے؟ وہ اس طرح کی چیزیں کھانے سے بنتے ہیں۔ کس طرح کی چیزیں؟ دہی کھانے سے، دودھ پینے سے، ہے نا، فروٹس کھانے سے، سبزی کھانے سے، ہوتا ہے نا ریحان بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ ان سے بنتے ہیں۔ اب ہم یعنی ایک سمجھ لیں آپ کے جسم کے اندر ایک فوج ہوتی ہے علی بھائی، ایک فوج ہوتی ہے۔ اگر آپ دودھ نہیں پیتے، کھیرا نہیں کھاتے، سبزی نہیں کھاتے، فروٹس نہیں کھاتے، آپ کے اندر کی جو فوج ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ اب باہر والے جو سیلز ہیں، گندے جو سیلز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، وہ کیا کریں گے، وہ آپ کے اندر گھس جائیں گے اور آپ کی فوج کو مار دیں گے، اور آپ کی فوج کو مارا نہیں تو آپ بیمار ہوئے نہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی فوج کو یعنی اپنے جسم کو طاقتور رکھنا ہے، اور کس طرح کی چیزیں کھانی ہے؟ فروٹس کھانا ہے، دودھ پینا ہے، دہی کھانا ہے، اور ویجیٹیبلز کو استعمال کرنا ہے۔ پیارے بچوں، کھیرا ہاضمے کو درست کرتا ہے اور پیارے بچوں دیگر غذاؤں کے ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پیٹ میں تو یہ ہاضمہ بہتر کرے گا، بلکہ دوسری چیز کو بھی جو ہے نا ہضم کرنے کے لیے یہ مفید ہوتا ہے۔ کیا چیز؟ کھیرا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا نا کھیرے کو استعمال کیا جاتا ہے دیگر سبزیوں کے ساتھ، علی بھائی کھانے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے تاکہ وہ آپ کا پیٹ کو درست کر دے اور دوسری جو غذا ہے اس کو ہضم کر دے۔ پیارے بچوں، کھیرا طبیعت میں ہر قسم کی بے چینی، گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ کھیرے کا جوس مثانے کی پتھری خارج کرنے میں بھی مفید ہے۔ پتھریاں جو ہو جاتی ہیں نا مثانے کی، تو اس کا جو جوس ہے وہ مفید ہے اس چیز کے لیے۔ پیارے بچوں، یعنی پتھری کے لیے یہ مفید ہے۔ پیارے بچوں، کھیرے پر کالی مرچ، نمک اور لیمبو نچوڑ کر کھایا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کھیرا کاٹے، اس پہ نمک بھی لگائیں اچھا والا، کون سا، کالا نمک یا وائٹ نمک؟ وائٹ نمک، کالا نمک بھی لگاتے ہیں، اور اس پہ پھر نیمبو نچوڑ دیا جائے اچھا سا، تو پھر کھانے کا اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے۔ تو بچوں وہ بھی مفید ہے۔ احتیاط بھی کرنی چاہیے اس میں۔ علی بھائی اب دیکھیں فائدے تو ہم نے سن لیے نا کھانے کے، پیارے بچوں فائدے کس کے سنے ہم نے؟ کھیرے کے، لیکن اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پیارے بچوں، کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ دانیال بھائی آپ بتائیں، کھیرا کھانے کے بعد
ارے یار پانی سچ میں نہیں پینا چاہیے؟ سچ بتائیں آپ، یا پینا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں پینا چاہیے. اشارے میں بھائی چھوٹے بھائی کی مدد کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں احمد رضا بھائی؟ پینا چاہیے؟ نہیں پینا چاہیے. اچھا کیوں نہیں پینا چاہیے؟ ریحان قاضی بھائی دیکھیں سنیں، اس لیے نہیں پینا چاہیے کہ اس سے ہیجا جو ہیضہ ہوتا ہے نا وہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اب ہیضہ بھی ایک علی بھائی بڑی بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، علی بھائی کو، ہم سب کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے اور تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اور جو اس میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، کھیرا کھانے کے بعد ہمیں پانی نہیں پینا چاہیے کہ اس سے بیماری ہونے کا اندیشہ ہے. اور جو فوائد ہمیں یہاں پر بتائے گئے ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے اور اپنے والدین سے اس کے حوالے سے صلاح لینے چاہیے، اور وہ جیسا بتائیں پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے آپ میں سے کون بتائیں گے کھیرا کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ جی آپ بتائیں گے. ریحان بھائی کے مائک لگا ہے، ویسے بتائیں ریحان بھائی. پیٹ کی سختی دور کرتا ہے. ہاں، پیٹ کی جو سختی ہوتی ہے، معدے کی جو سختی ہوتی ہے، اس کو یہ دور کرتا ہے اور اس کو نرم بناتا ہے. جی اور کون بتائیں گے؟ جی آپ منیر بھائی. جی کھیرا پیٹ میں جو پتھری ہوتی ہے اسے دور کرتا ہے. پیٹ میں پتھری ہوتی ہے، مثانے میں جو پتھری ہوتی ہے، اس کے لیے کھیرے کا جوس پینا یہ فائدے مند ہے اور مفید ہے. ٹھیک ہے، مثانے میں جو پتھری ہوتی ہے. جی اور آپ بتائیں گے؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک لے لیں. جی سیدھے ہاتھ سے لینا ہے بیٹا، ٹھیک ہے جی. پیٹ کی جو خراب اندر ہوتا ہے، جو پیٹ کے اندر اس کو دور کرتا ہے. جی پیٹ کے اندر جو ایسا مادہ ہوتا ہے، یعنی خراب چیزیں ہوتی ہیں، اس کو یہ کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. یعنی جو اسٹور ہوئی بھی چیز ہوتی ہے نا بیکار، اس کو کیا کرتا ہے؟ جاؤ آپ کا کام نہیں ہے یہاں پر، ایسا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے اور کون بتائیں گے؟ احمد رضا بھائی. جی کھیرا جگر کی گرمی اور پیٹ کی گرمی کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. ہاں، ان کا جواب بھی کیا ہے بچوں؟ درست ہے. دانیال بھائی آپ کچھ بتائیں گے؟ ارے کچھ تو بتا دو، آپ نے اتنی توجہ سے سنا ہے تو کچھ تو آپ کو بتانا پڑے گا. سوچ رہے ہیں. سوچ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے مطلب یاد کر لی ہیں، تو اس میں سے کیا بتاؤں، سلیکٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے نا. دانیال بھائی کو مائک دیں ذرا. لیجئے جی کچھ تو بتائیں، کان میں بتا دیں. چلے آپ ان کی کان میں بتا دیں. کھیرا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. کیوں نہیں پینا چاہیے؟ جی اب نہیں بتانا آپ کو. جی کیوں نہیں پینا چاہیے ہے نا علی بھائی؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اب وہ بات تو سنی، یہاں سے جانے کے بعد اگر یاد نہ رہی اور ایف جی این چینل پر جو بچے دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی ایسی توجہ بے توجہ سے اگر سن لیا ہو تو پھر ریپیٹ ہونا چاہیے بھائی، تاکہ ان کو یاد بھی رہے. جی اس لیے نہیں پینا چاہیے کیونکہ ہیضہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب یاد رہے گا کیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ ایک بیماری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. آئے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پلیس. دیکھتے ہیں آج وہ کون سا پلیس ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا جائے گا. پیارے بچوں، سلسلہ ہے بچوں کا رمضان اور سیگمنٹ ہے پلیسز. آج ہم جس جگہ کے بارے میں جانیں گے وہ ہے مسجد نبوی. مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے. یہ مسلمانوں کے لیے عبادت، تعلیم اور سماجی اجتماعات کا مرکزی مقام ہے. پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ربیع الاول 1 ہجری بمطابق اکتوبر 622 عیسوی میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، جسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خرید کر مسجد کی تعمیر کے لیے استعمال کیا. پیارے بچوں، دوران تعمیر صحابہ کرام نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لایا کرتے تھے. مسجد کی ابتدائی ساخت میں دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی. مسجد کے
3 دروازے تھے، ایک باب رحمت، دوسرا باب جبریل، اور ایک دروازہ جنوبی جانب تھا جو بعد میں قبلے کی تبدیلی کے بعد بند کر دیا گیا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسجد نبوی کی متعدد بار توسیع یعنی ایکسپینشن اور تزئین کی گئی۔ پہلی توسیع 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد مسجد کی جگہ میں اضافے کے لیے کیا گیا۔ دوسری توسیع حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کے باعث مسجد کی توسیع کی گئی اور اس کی بنیاد کو مضبوط کیا گیا۔ تیسری توسیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی تعمیر نو کی اور اس میں مزید وسعت دی۔ مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقع ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ دنیا بھر سے زائرین یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ مسجد نبوی نہ صرف عبادت کا مقام ہے بلکہ یہ اسلامی تعلیمات کے فروغ اور سماجی سرگرمیوں کا بھی مرکز رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، دل باغ باغ ہو گیا ہے نا ذکر کر کے، تو اور کیوں نہ ہو اس پلیس کے بارے میں ذکر کر کر دل اچھا اور مسکراہٹ چہرے پر کیوں نہ آئے، کیونکہ یہ جگہ سب سے بہتر ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر ہمارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ جگہ سب جگہوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور پیارے بچوں، مسجد نبوی شریف کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ تو ضرور یاد رہی ہوں گی، رہی ہے؟ کون بتانا چاہیں گے؟ بتائیں جی، ریحان بھائی بتائیں، مسجد نبوی کے بیٹھ کے دو بتائیں دروازے، آرام سے۔ جی جی ایک باب رحمت اور ایک باب جبریل۔ جی، ایک باب رحمت اور ایک باب جبریل باب جبریل۔ تیسرا جو باب تھا اس کو کیا کر دیا گیا بچوں؟ بند کر دیا۔ جی، بند کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، آپ نے تو یاد رکھا ہے ماشاء اللہ الکریم، زبردست۔ جی، مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اور ایک نام بھی بتایا گیا تھا، چلیں تو اس کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ خرید لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ خرید لیا تھا۔ جی، اور کیا بتائیں گے ادھر سے؟ یہ بات تو یاد ہونی چاہیے نا، کوئی مدینے کے حوالے سے ذکر کر لے۔ علی بھائی، بھائی مدینے کے بارے میں بتاؤ، آپ کیا بتاؤ گے؟ مدینہ بہت اچھا ہے، واقعی میں بہت اچھا ہے۔ اور کیا بتاؤ گے؟ مدینے سے ہمیں پیار ہے، واقعی میں ہمیں پیار ہے۔ اور کیا ہے؟ مدینے میں ہمارے آقا ہیں، یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے کچھ اور بھی باتیں ہمیں کیا ہونے چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس کے جو پلرز تھے توسیع ہونے سے پہلے وہ کس چیز کے تھے؟ مسجد نبوی کے۔ جی، کچی اینٹوں کے، پلرز اینٹوں کے تھے، وہ تو دیواریں تھیں کچی اینٹوں کی۔ پلرز جو تھے وہ کھجور کے درخت کے تھے۔ کس کے تھے؟ کھجور کے درخت کے۔ جی، کھجور کے درخت کے تھے۔ اور جب صحابہ کرام اور دیگر جو صحابہ کرام تھے وہ جب اس کی تعمیرات میں حصہ ملاتے تو اس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اینٹیں اٹھا کے، ہاں، یعنی آپ بھی تعمیرات میں اپنا حصہ ملایا کرتے تھے نا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شان والے ہیں، لیکن مسجد کی تعمیر میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ اب ہمیں کہیں ایسا موقع ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، یا کبھی اس کے پاس نہیں جاتے، یا ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا کام چل رہا ہے اور ہم اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ کبھی ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ ہمیں جو ہے نا یہ سنت ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ سنت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہیں مسجد کا کام چل رہا ہو تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ حصہ لینا ہے۔ اس میں حصہ لینا ہے۔ اچھا، ایسا نہ ہو کہ آپ چھوٹے سے ہیں، آپ کہیں جی ہم حصہ لے لیتے ہیں جا کر، اب آپ نے حصہ لیا بغیر اجازت کے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، اینٹ گر گئی ٹانگ پر، تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ جب بڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، طاقتور ہو جائیں تو پھر آپ حصہ ضرور لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی بھائی، آج گفٹ کاؤنٹر میں کچھ نیا ہے؟ بالکل نیا ہے۔ کیا بات ہے، سوال کرنے والے بچوں سے؟ بالکل انشاءاللہ۔ کیا بات ہے بچوں، سوالات ہونے والے ہیں آپ سے، آپ ریڈی ہیں؟ جی جی ریڈی ہیں۔ جی علی بھائی، آپ کس سے سوال کرنے چاہیں گے؟ پہلا
آج تو سوال بھی بہت یونیک بھی ہیں اور اچھا۔ تحفے بھی ماشاءاللہ کتابیں ہیں آج. کیا بات ہے، شاندار. یاد رمضان رمضان. آئے ہے، زبردست کتاب ہے ماشاءاللہ الکریم. اچھا تحفہ وہ ہے جو آپ کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے. کیا جی بات ہے. تو سب سے پہلے کون آنا چاہیں گے؟ کیا بات ہے. ماشاءاللہ. دانیال بھائی ہاتھ اٹھائیں آپ بھی. اب تو ہر جگہ اب پھر الٹا اٹھایا آپ نے، تو سب اٹھاتے سیدھا ہاتھ. یہ دانیال الٹا ہاتھ اٹھا دے. جی تو جو نئے ہیں پہلے ان سے ابتدا کرتے ہیں. ہاں، نا؟ ضرور تھوڑا سر، حوصلہ آپ افزائی بھی ہو جائے گی جن کو ان کی. بلائیں. چلیں آپ تشریف لائیں. جی جی آپ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے نا، اس میں سے ایک پرچی آپ کو اٹھانی ہے. سیدھے ہاتھ سے. ہاں اس بسم میں ایک اللہ سوال پڑھیں. ہوگا، جی اس کا جواب دینا ہے. جواب اگر آپ نے صحیح دیا تو آپ کو تحفہ ملے گا. چلیں سلپ علی بھائی کو دے دیں. آپ علی ادھر بھائی آئیے پڑھ لیں گے. ادھر آئیے تو کیمرے میں بھی نظر آئے آپ نا ایسے. جی پڑھیں. حجر اسود کا معنی کیا ہے؟ حجر اسود. یعنی حجر اسود جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں. یہ عربی لفظ ہے غالباً نا؟ جی، عربی لفظ تو اس ہے. کا اردو ان کو بتانا ہے. ہاں اردو بتانا. ارے واہ زبردست. لفظ بہت مشہور ہے. ہاں صحیح ہے. حجر اسود تو معلوم ہے نا دانیال بھائی؟ یعنی حجر وہ اسود معلوم ہے؟ جی. کہاں پر ہے؟ دیں مائک دیں. جی چلے ماشاءاللہ بیٹھے وہاں بیٹھ کے آپ کو جواب دینا ہے. لائیے. جی کہاں پر ہے؟ ارے سب کچھ بھائی سے ہی پوچھنا ہے تو کچھ آپ نے بھی بتانا ہے. یہ تو دیکھو، اور یہ دیکھو اس لیے ساتھ میں بیٹھتے ہیں. تھوڑا سا جو ہے نا میں ڈگمگاؤں گا تو بھائی بتا دیں گے. کیا بات ہے، چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی پر ماشاءاللہ الکریم اعتماد ہے بھائی، زبردست. جی کیا نام ہے آپ کا؟ یوسف بھائی. یوسف جواب بھائی مائک بتائیے. میں بتائیں. مائک میں جواب دینا ہے آپ کو. چلے میں ان کو تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. ہاں، یعنی کعبہ شریف جو ہے اس میں جو ایک پتھر لگا ہوا ہے وہ کس کلر کا ہے یہ وہ بتانا. جنتی پتھر کس کلر کا ہے؟ بلیک کلر کا. ٹھیک ہے. اسود. جی اسود یہ عربی کا لفظ اور اس کا معنی ہوتا ہے انگلش میں بلیک اور اردو میں کالا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اور حجرے یعنی حجر بولتے ہیں پتھر کو. پتھر کو. تو آپ یوں جواب کو اپنا درست کر لیں اب ملا کر. کالا پتھر. پتھر. کالا پتھر. کیا اور یہ کہاں کا پتھر ہے بچوں؟ جنت کا. جنت کا. اور جب یہ آیا تھا تو کس کلر کا تھا؟ سفید. سفید. اور سفید کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ابید. کیا کہتے ہیں؟ ابید کہتے ہیں. تو جب یہ سفید تھا اب یہ کالا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کا بوسہ لینا نصیب فرمائے. آمین. آمین. جی ان کا جواب درست ہے. درست ہے. کیا بات ہے، ان کا جواب درست ہے. جی منیر بھائی تحفے ذرا دکھائیں اٹھا کر مجھے دیجیے. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ رسالہ ہے یاد رمضان. رمضان کی یادوں کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اللہ کریم ہمیں اس کو پڑھنے اور اس میں جو پیاری پیاری باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کتنے پیارے پیجز ہیں نا، کتنا شاندار لگ رہا ہے نا. پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. ایسے پیجز ہوتے ہیں تو الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ. یہ شاندار کوشش کرتا ہے پیارے بچوں. اتنے پیارے پیارے پیج ہوتے ہیں، کوالٹی ان کی دیکھیں کتنی پیاری ہوتی ہے، جس سے نا چھونے میں بھی اچھا لگتا ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے. تصویریں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، اس سے سمجھ میں بھی مطلب آتا ہے کافی کچھ. ایسی تصویر ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں نارمل، جس طرح جگہوں کی تصویریں ہوتی ہیں، باغات کی تصویر ہوتے ہیں، ایگزامپل کے طور پر بھی اس میں سمجھایا جاتا ہے. تو بہت پیارا ہے. دیکھیں یہ بچہ سجدہ کر رہا ہے نا، لیکن اس میں تصویر وہ فوٹو والی نہیں ہے نا، بس یہ ڈائریکشن بتا دی گئی ہے. تو اس سے کتنا اچھا لگ رہا ہے. اب پڑھیں گے نا آپ تو بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو. تو یہ رسالہ ہے جس کا نام ہے یاد رمضان. میں آپ سے بھی عرض کروں گا اس رسالے کو آپ ضرور پڑھیے گا. آپ اس کو آن لائن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں. لیجیے آپ کا تحفہ. یوسف بھائی ہمارے. یوسف بھائی ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ویاکم. ان کو ہدف بھی دیا جائے گا کہ بھائی کتنے دنوں پڑھنا ہے اس کو. یہ خود ہی ہمیں دے دیں تو بہت مدینہ مدینہ. کب تک پڑھ لیں گے یوسف بھائی اس کو؟ سنڈے تک کا. مائک میں بتائیں. مائک میں. سنڈے. سنڈے. آج کیا ہے؟ فرائیڈے. سیٹرڈے سنڈے 2 دن میں پڑھ لیں گے. کیا بات ہے یار، زبردست ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک آپ کو بعمل عالم دین بنائے. آمین. جی اور کون آئیں گے علی بھائی؟ ہمارے حضرت دانیال بھائی. دانیال بھائی آ جائیے. جی آئیے. اردو نہیں آتی ہے؟ چلے میں پڑھ دوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سوال سنا دیا جائے گا. جی چلیں آپ بس پرچی سلیکٹ کر لیں. بسم اللہ پڑھ کر. کون سے نمبر کی اٹھائیے؟ نمبر 8 بتائیں. نمبر کی. 8 نمبر. چلیں بھائی. چلے میں پڑھ دیتا ہوں. جی جی آپ پڑھ دیجیے. آپ بیٹھے ہیں دانیال بھائی، آ جائیں. ان کا جو سوال آیا کہ بھائی مشکل ہے پہلے آسان ہے یہ بتائیں آپ. آسان ہے. آسان ہے. چلے بھائی اب تو ٹھیک ہے. اگر آپ بولتے تھے مشکل تو ان کا بیچاروں کا تھوڑا سا اور. ہاں بہت آسان سوال آیا ماشاء اللہ ان کے لیے.
جی آپ نے نہیں بتانا, ٹھیک ہے, سوال کا جواب وہ نہیں دینا ہے. توجہ سنیے گا آپ, ٹھیک ہے. غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 4. لو جی لو, ان کا جواب غلط ہے. دانیال بھائی اس کو درست کیجیے. ان کو جواب آتا ہے, تھوڑا یہ نروس آ گیا. صحیح سے بیٹھی پہلا. اصل میں کیا ہوا نا, آپ نے بتا دیا آسان ہے, تو اب کانفیڈینس بڑھ گیا. آپ نے وہ غسل کے فرائض پوچھ لیے, وضو اور غسل میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. جی دانیال بھائی مائک بند کر دیں گے تو پھر جواب کیسے دیں گے؟ جی جواب دیجیے آپ. اب جی جواب دینا ہے آپ کو. 3. ہاں 3. چلیں بھائی, کون کون سے بتا دیں گے یہ بھی, کیا کہتے ہیں دانیال بھائی, احمد رضا بھائی, 3 کون کون سے ہیں؟ नाक में पानी चढ़ाना, اس سے پہلے और کلی कुल्ली کرنا, और सारे बदन पे पानी बहाना. جی کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا اور سارے بدن پر پانی بہانا. یہ کیا ہے؟ 3 فرائض ہیں. کس چیز کے؟ غسل کے. اگر اس میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا. چلیں بھائی, ان کا جواب درست ہے. ان کو بھی ایک رسالہ دیا جائے. منیر بھائی ماشاء اللہ. جی یاد رمضان, ان کو بھی کیا رسالہ دیا جا رہا ہے تحفے میں؟ یاد رمضان. کیا بات ہے, واہ زبردست رسالہ آپ کے لیے ماشاءاللہ. اردو تو نہیں آتی پھر, چلیں بڑے بھائی پڑھ کے سنائیں گے آپ کو. منیر رضا بھائی آپ ان کو پڑھ کے سنا دیجیے گا, ٹھیک ہے, یا گھر پر آپ والد صاحب سے سن لیجیے گا, ایسا کر لیجیے گا, یا والدہ سے سن لیجیے گا, ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیں بھائی اگلا سوال کس سے کیا جائے گا؟ چلیں آپ تشریف لائیں. ماشاءاللہ, کیا نام ہے آپ کا؟ मोहम्मद रेहान. ریحان بھائی تشریف لائیں. جی کون سی پرچے سلیکٹ کریں گے؟ نمبر 1. کیا سوال ہے اس کے پیچھے دیکھیں. جی किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है? کیا بات ہے بھائی, زبردست. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تمام نبیوں کی امت سے افضل ہے. ہم کس امت میں ہیں پھر؟ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. یعنی جو سب سے افضل امت ہے, ہم اس امت سے ہیں. کیا بات, اللہ کریم ہمیں عمل میں بھی مزید آگے بڑھا دے. آمین. یعنی ہم عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. کیونکہ ظاہر ہے بچوں, تشریف رکھیں ریحان بھائی, تحفہ بھی دیا جائے, آپ تحفہ لے لیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. پیارے بچوں, جو سب سے زیادہ, اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضلیت قرار دے دی نا امتوں سے, تو ان کا تو کام اب کیا بنتا ہے کہ یہ مزید عبادت زیادہ کریں, ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید عبادت زیادہ کریں, شکر ادا کریں, ہے نا, اور نافرمانیوں سے بچیں. تو ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ الکریم. بچیں گے انشاءاللہ. علی بھائی ایک سوال اور کر لیں مزید پھر. افضلیت جو بیان بھی کی گئی ہے اس کی بھی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. جی ظاہر ہے افضلیت کیوں ہے. جی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام افضل, تو ان سے جو نسبت رکھے وہ ساری چیزیں افضل ہیں. اور بھی چیزیں ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں یہ لوگ, وہ برائیوں سے منع کرتے ہیں, اور بھی فضیلتیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے آخری سوال ہے کہ بھائی جی چلیں, حضرت نئے نظر آ رہے ہیں, ہمیں ان سے ہی سوال کیا جائے. آئیے, بلیک کرتے میں ہیں ماشاءاللہ, آئیے حضرت. جی نام اگر پوچھ لیں تو اور. جی نام آپ کا؟ عبد الہادی بھائی. جی چلیں اٹھائیں. نمبر 3. सोते वक्त की दुआ सुनाइए. چلیں جی بیٹھیں اور پھر سنائیں, بیٹھ لائی پر اور پھر سو بھی جائیں, اجازت ہے کرسی پر. گھر جا کر مطلب اچھا گھر جا کے, چلیں گھر جا کے سو جائیں. جی अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया. کیا کہتے ہیں, جواب درست ہے ان کا؟ درست ہے. درست ہے جی جواب. چلیں بھائی ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. آپ کو بھی کون سا رسالہ تحفے میں دیا جائے گا؟ याद रमजान. یاد رمضان. رمضان ماشاءاللہ. اس کو بھی پڑھ لیں گے آپ؟ کب تک پڑھیں گے, بیٹھ کے بتائیں. इंशाल्लाह संडे. سنڈے تک آپ بھی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کانفیڈنس کافی اچھا ہے. اللہ پاک ان کو بعمل عالم دین بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے شاندار طریقے سے ایف جی این چینل کے ناظرین ہمارا سلسلہ یہ چل رہا ہے, آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. ایف جی این چینل کے ناظرین وقت بھی ہو چکا ہے, انشاءاللہ الکریم پھر آئندہ پھر حاضر ہوں گے. لیکل سلسلہ جس کا نام کیا ہے؟ بچوں کا رمضان. یہ سلسلہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن لائیو ہوتا ہے. تو انشاءاللہ الکریم پرسوں بھی لائیو ہوگا, کل بھی آن ایئر ہوگا یہ ریپیٹ میں, تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران
ماہ غفران ماہ رمضان